نماز اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھی گئی، یعنی سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی گئی، تو اس کے تو شرک میں کوئی ہے ہی نہیں شبہ۔ صلاۃ غوثیہ یہ نماز اللہ ہی کی ہے، اصل میں اس کا نام تھا صلاۃ الاسرار، لیکن اس کی جو ترکیب ہے پڑھنے کی وہ چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی، تو اس لیے اس کو بعضوں نے الصلاۃ الغوثیہ کا نام دے دیا۔ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی گئی، اس میں قرات کی گئی، اس میں تسبیحات کی پڑھی گئیں، نیت اللہ ہی کے لیے کی گئی، سلام تک پھیرا گیا، سارا نماز کا طریقہ کوئی الگ نہیں، وہی طریقہ کار ہے۔ قرات کی مخصوص صورتوں کے بارے میں بتایا کہ یہ کریں، تو وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید سے ہی تلاوت کی گئی۔ ٹھیک ہے، تو صرف منسوب ہونا یہ تو کسی چیز کو باطل نہیں کر دیتا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ صیام داود، سب سے بہترین روزے اللہ کی بارگاہ میں داود علیہ السلام کے روزے ہیں۔ روزے تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں، داود علیہ السلام کے روزے کہاں سے ہو گئے؟ اور فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب نماز جو ہے وہ داود علیہ السلام کی نماز ہے، یعنی ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہے، ان کا جو وقت مقرر تھا، جس انداز میں وہ عبادت کرتے تھے آرام کرنے کے بعد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب تھا۔ تو اگر صرف نسبت یہ کسی چیز کو شرک بنا دیتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں ارشاد فرماتے؟ تو یہ صرف نام دے دینا یہ اس کو غلط نہیں کر دے گا۔ نماز پوری اللہ کے لیے ہے، قرات، تسبیحات، سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کا حکم ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد بغداد کی طرف 11 قدم چل کے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کیا جائے۔ تو نماز سے تو اس کا کوئی تعلق نہ ہوا، نماز پڑھنے کے بعد ان اعمال کا حکم دیا گیا، اور یہ اعمال ابھی ہم نے گفتگو کی تفصیل کے ساتھ مدد مانگنے کے حوالے سے، یہ تو قرآن و سنت سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو صرف نسبت کی بنیاد پر کوئی چیز غلط نہیں ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ تو میں نے آپ کو جواب دے دیا احادیث طیبہ کی روشنی میں، خاص وہ لوگ کہ جو اسلاف کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کی طرف اپنی نسبت قائم کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نماز غوثیہ کوئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی ہو۔ یہ نماز غوثیہ خود غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صلاۃ الاسرار اس کو بیان کیا، طریقہ کار کو بیان کیا، اور اسے علامہ شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، وہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے اجلہ علماء نے اس طریقہ کار کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ کوئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایجاد نہیں کیا یا غوث پاک کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ اسلاف سے یہ جو طریقہ ہے چلتا و آ رہا ہے، اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمایا ہے۔